اللہ کا عذاب آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، اور قیامت کے قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا اور دولت پھیلا دی جائے گی، دولت اتنی ہوگی کہ ابل رہی ہوگی، لیکن علم سے لوگ دور ہو چکے ہوں گے۔ اور اس زمانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا عام ہو جائے گا، زنا جب عام ہو جائے اور قتل کرنا عام ہو جائے، بڑھ جائے گا، قتل زیادہ ہوں گے، تب کے متعلق حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین میں زلزلے آئیں گے، ارتھ کوئک۔ آج جسے ترکی، سیریا، جارڈن پریشان ہیں، ہزاروں لوگ زمینوں میں جو دھس چکے ہیں، لوگ تو یہ کہتے ہیں سائنٹیفک اعتبار سے کہ زمین کے اندر کی پلیٹس ہلتی ہیں۔ کیوں ہلتی ہیں؟ کیوں ہلتی ہیں؟ زمین کے اندر یہ ارتھ کوئک آتا ہے اور ہل جاتی ہے۔ سائنس آج یہ کہتی ہے ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہی نہیں آج تک جس سے ہم پہچان سکیں کہ زلزلہ کب آتا ہے، نہیں ہے۔ کچھ لوگ قیاس آرائی کرتے ہیں، تک مارتے ہیں، اندازن تیر چلاتے ہیں، ایگزیکٹ کسی کو نہیں پتا کہ کب کون سی زمین ہلے گی اور زلزلہ آئے گا۔ میرے عزیزوں، میں تاریخ میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، یہ عذاب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زلزلہ، زمین کا ہل جانا، یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے کہ اللہ تمہارا خدا ناراض ہے۔ زلزلہ تو بہت بڑی چیز ہے، جو چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، جس میں اندھیرا چھا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ جب زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، عذاب کب آتا ہے؟ کیا صرف گناہ کرنے سے؟ گناہ تو روز ہوتے ہیں لوگوں کے، برائیاں بہت ہیں، لیکن بزرگوں نے فرمایا گناہ کرنے کے بعد بندہ جب تک توبہ کرتا رہتا ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا، استغفار کرتا رہتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے میں نے غلط کیا ہے، تو عذاب نہیں آتا۔ اور جب گناہ کر کے آدمی بھول جاتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ اچھا ہی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ سب سے پہلے جو عذاب روئے زمین پر آیا تھا وہ نوح علیہ السلام کی قوم پر۔ حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے تھے اسی نافرمان قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے۔ قرآن میں ہے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ لوگ کہتے تھے، جھگڑا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ آپ ہمیشہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، لا کے دکھاؤ عذاب کیسا ہوتا ہے۔ نبی کو انہوں نے جھٹلایا، چیلنج کیا کہ لا کے دکھاؤ عذاب کیسا ہوتا ہے۔ تب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ اب تو اپنی مدد نازل فرما، میں مغلوب ہو گیا ہوں۔ اور سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے پورے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، زمین کو پھاڑ دیا، پانی اوپر سے بھی برستا تھا، نیچے سے بھی نکلتا تھا، اور اتنا پانی کہ پورے زمین کا کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں تھا، سب ڈوب چکے تھے۔ یہ پہلا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو آیا، سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے کوئی روئے زمین پر باقی نہیں رہا۔ جن کو بڑا غرور تھا کہ عذاب کیسا ہوتا ہے، عذاب کیسا ہوتا ہے، اللہ نے چکھا دیا، اور آج تک وہ عبرت کا نشان بنے ہیں، آج تک تاریخ میں ان کا ذکر ہے۔ دوسری ایک قوم تھی حضرت ہود علیہ السلام کی۔ حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کے پاس بھیجے گئے تھے وہ بہت ہی
ہیوی لوگ تھے، اونچے قد کے ہوتے تھے، چوڑے ہوتے تھے. ان کا حال تو یہ تھا، قوم عاد ان کو کہتے ہیں، عاد. اس قوم کا حال یہ تھا کہ یہ پورے پتھر کے پہاڑ کو ہاتھوں سے تراش کر کے گھر بنا لیتے تھے. طاقتور قوم تھی. وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں کو تراش کر کے وہ اپنے گھر بنا لیتے، اور بڑے بڑے درختوں کو وہ ہاتھ سے اکھاڑ لیتے تھے. اتنی طاقت تھی ان کے اندر. عظیم الجثہ قوم عاد، لیکن شرک میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں روکا کہ تم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو، تم شرک اور بت پرستی میں ہو، باز آ جاؤ. وہ ہنس کر کے ٹھٹا مار کر کے کہتے تھے ہمیں کوئی ہلاک کر سکتا ہے؟ ہم تو پوری دنیا کو چبا جائیں گے، کھا جائیں گے. پہاڑوں کو تراش لیتے تھے، پتھروں کے، انہیں ڈر نہیں تھا کسی بات کا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی چیز ناپسند ہے، آدمی جب غرور میں آتا ہے، گھمنڈ میں آتا ہے، تکبر کرتا ہے، ان پر اللہ نے کیا بھیجا قرآن میں؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ہلا دینے والی ہوا بھیجی. ہوا آئی تھی بس، اور ایسی ہوا آئی تھی کہ یہ جو بڑے بڑے جسم والے جو انسان تھے ہوا میں اڑنے لگے جیسے پتا اڑتا ہے. سب طاقت ختم، کچھ نہیں. کوئی اڑتا تھا ادھر گرتا تھا، کوئی اڑتا تھا ادھر گرتا تھا. ہوائیں انہیں اڑا اڑا کر ایسے ہلاک کر دی کہ ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ کہیں بچ نہ سکے. قوم عاد، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے اندر نافرمانی کیا تھی؟ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی سامان گلہ دینے میں چیٹنگ کرتے تھے. شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا فَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، تم لوگوں کو برابر برابر انصاف کے ساتھ چیزیں بیچو. یہ حرام ناجائز طریقے سے لوگوں کو دھوکہ مت دو. تو وہ مذاق کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کیا عذاب بھیجا؟ ان کا تو حال یہ تھا، انہوں نے ایسے گھر بنائے تھے جس میں ان کو لگتا تھا کہ نہ پانی آ سکتا ہے، نہ ہوا اڑا سکتی ہے، نہ پتھر برس سکتے ہیں. انہوں نے ایسے مضبوط گھر بنا دیے تھے. شعیب علیہ السلام کی قوم سمود، قوم سمود. دیکھیں میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، دنیا ہائی ٹیکنالوجی استعمال کر لے. جب وہ پہاڑوں کے گھر بنا سکتے تھے، وہ بچ نہ سکے تو تمہارے پیٹروٹ میزائل بھی تمہیں نہیں بچا سکیں گے. کیا آج دنیا میں اپنے سیفٹی کے لیے لوگ نہیں بنائے؟ سب بنا کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہلاک ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں. الارم سب کنٹریز کے اندر موجود ہیں کسی ایمرجنسی کے وقت، لیکن کسی کام کے نہیں جب قدرت کی پکڑ آتی ہے. تو سو قوم سمود جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے ایسے گھر بنائے تھے کہ انہیں پرانے عذابات معلوم تھے. کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں ڈبو دیا گیا، ہود علیہ السلام کی قوم کو ہواؤں سے ہلاک کر دیا گیا، لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، نوکیلے پتھر، جس کی وجہ سے وہ پورے ہلاک ہو گئے تھے. تو قوم سمود، شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کہتی تھی اب ہم ایسے گھروں کے اندر ہیں، بینکر، جس میں نہ ہوا آ سکتی ہے، نہ پانی آ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. تو انہیں اکڑ تھی، غرور تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک آواز انہوں نے نکالی تھی، چیخ، ایک چیخ، صیحتن جس کو کہا گیا ہے. وہ چیخ ایسی تھی کہ جو جہاں تھا وہیں گر کر کے مر گیا، اس کے کانوں سے بھیجا نکلنے لگا. جہاں تھا اس آواز سے ہی وہ ختم ہو گیا. شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ہلاک ہوئی. میرے عزیزو، عذابات ایک لمبی لسٹ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر تو 5 بار عذاب آئے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے تو ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب اور جوؤں کا عذاب
اللہ نے یہ قوم بنی اسرائیل میں عذاب بھیجے، چوہوں کا عذاب، پورے جسم میں چوہے کیڑے پڑتے تھے، اور مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، ان کے گھر کے سارے پانی کے مٹکے خون میں بھر جاتے تھے. یہ سب عذاب آتا ہے ان کی نافرمانی کی وجہ سے. اور پھر اسی قوم کو شرک اور بت پرستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. بندر بھی بنا دیا گیا، خنزیر بھی بنا دیے گئے، کئی طرح کے عذابات آئے. لیکن میرے عزیزوں وہ گناہ آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن ویسے عذابات نہیں آتے ہیں، ہمارے چہرے نہیں بدلے جاتے، آج ہمیں بندر اور خنزیر نہیں بنایا جاتا. گناہ ہو رہے ہیں لیکن ویسا عذاب نہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اس امت کو ویسا عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے. اے رسول آپ ان کے درمیان میں ہیں، آپ ان کے درمیان میں. اب تک ہم جو بچے ہوئے ہیں، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ تو کہہ رہے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی، بت پرستی کرنے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی. آج تو سب بت پرستی عام ہے، زنا بھی ہے اور لواطت بھی ہے اور پھر ناپ تول میں کمی بھی ہے، سب ہے. لیکن ویسے عذابات کہاں ہیں؟ عذابات کو چیلنج مت کرو، تم بچے ہوئے ہو تو رسول پاک کی رحمت کی وجہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے جو ہمیں آج تک بچا رکھی ہے. لیکن میرے عزیزوں اسی رسول نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب زمین ہلا دی جائے گی، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، زمین میں لوگ دھس جائیں گے. آج جب ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں تو دل ہمارا پسیج جانا چاہیے. ترکی کے حالات مسلسل وہاں کی خبریں آتی